اچھا جناب، لیکن آپ لوگوں کی آواز بھی نہیں آئی نا مجھے. موجود ہے کلاس میں یا ادھر ادھر؟ آئی ڈیز تو ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سوری میں میوٹ پہ بول رہی تھی شروع میں. اچھا شروع کرتے ہیں ہم انشاءاللہ یہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا. صحیح ہے. جی میں جی اور ہاں تو یہاں پہ یہ میں نے پڑھایا تھا. اس جملے کو ذرا سا کریں، کیسے کریں گے؟ جملہ فعلیہ ہے یا اسمیہ ہے؟ یہ جملہ اسمیہ ہے. ہوں، جی. ہوں، آئینہ یدرسو ہؤلاء. ہوں. اس میں مبتدا خبر کیا ہے پھر جملہ اسمیہ تو؟ یہ آئینہ جو ہے یہ ظرف ہے. ہوں، اور یہ مبتدا بن سکتا ہے نا میم؟ نہیں، ہؤلاء ظرف ہے تو کیا بنے گا جملے میں؟ مبتدا مؤخر. نہیں ہوں، نہیں خبر. ہوں. ایک منٹ. ابھی آپ پہلے ڈیسائیڈ کریں جملہ اسمیہ یا فعلیہ ہے. جب آپ ڈیسائیڈ کر لیں گی تو پھر اس کے مبتدا خبر یا پھر فعل فاعل بنائیں گی نا، جو بھی بنانے ہوں. تو پہلے تو ڈیسائیڈ کریں کہ جملہ کون سا ہے. یہ کہاں ہے؟ یہ جملے اسمیہ ہے. یہ اسم سے شروع ہے. آئینہ ظرف ہے نا میم؟ ہوں، کہاں پڑھتے ہیں یہ ہؤلاء؟ ہوں، یہ فاعل ہے اس میں. ہوں. ہاؤلائی فاعل ہے تو پھر فاعل کا مبتدا کا تو فاعل نہیں ہوتا. فاعل کس کا ہوتا ہے؟ فعل کا. فعل کا ہوتا ہے. تو فعل کہاں ہے؟ یدرسو. یدرس فعل ہے تو فاعل کیا ہے؟ ہاؤلائی. تو جی. آئینہ کیا بن جائے گا؟ آئینہ بن جائے گا مبتدا. جملہ فعلیہ بنا رہی ہیں تو پھر مبتدا کہاں سے آ گیا؟ نہیں نہیں، یہ ظرف بن جائے گا. تو ظرف کیا بنتے ہیں جملہ فعلیہ میں؟ اسمیہ، جملہ اسمیہ. ابھی تک آپ سے یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا کہ یہ جملہ اسمیہ یا فعلیہ ہے. جملہ اسمیہ. اگر جملے یدرسو کیا ہے، فعل ہے یا اسم ہے؟ فعل ہے. کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع. ہاں تو جب فعل آ گیا تو جملہ اسمیہ کیسے ہو گیا؟ جملہ فعلیہ ہے. ہاں ہاں جملہ جی. فعلیہ ہے. یدرسو اتنا بڑا لکھا ہوا ہے نا. ہوں. اب اس کے کمپوننٹ ڈھونڈیں کون کون سے ہیں. جملہ فعلیہ میں کیا کیا ہوتا ہے؟ فعل اور فاعل. فاعل ہوتا ہے. تو فاعل تو آپ نے کیا بنایا ہے؟ فاعل بنایا. آئینہ یدرسو کہاں ہے؟ کہاں ہے مفعول؟ کہاں پڑھتے ہیں یہ؟ کہاں پڑھتے ہیں یہ جو یہ ہؤلاء ہے؟ یہ ہے نا فاعل ہے. یہ فاعل ہے نا. تو بتائیں نا یہ فاعل ہے. ٹھیک ہے. جی اب یہ جی. فاعل ہو گیا، یہ فعل ہو گیا. اب تیسری چیز کے ظرف یہ کیا بنے گا؟ آئینہ کیا بنے گا؟ فعل فاعل مفعول. مفعول کون سا مفعول؟ آئینہ کون سا مفعول بنے گا؟ اسماء استفہام. ظرف. ظرف ہے نا. ظرف بھی ہے، اسماء استفہام بھی ہے. ٹھیک اسماء ہے نا. جو اسماء استفہام ظرف بن کے آتے ہیں وہ کیا بنتے ہیں جملے میں، جملہ فعلیہ میں؟ مفعول. مفعول کون سا مفعول؟ مفعول به. مفعول فیہ. فیہ. کس جگہ پہ، کہاں؟ ظرف ہے نا. جی جی. ظرف کبھی کس جگہ؟ مفعول بھی نہیں بنتا. ظرف کیا بنتا ہے؟ مفعول فیہ بنتا ہے. صحیح ہے. جی. تو پچھلی دفعہ ہم اس جلدی سے گزرے تھے تو اس کو دوبارہ کرایا میں نے. تو یہ جملہ فعلیہ ہے. اگر فعل آ جائے نا بیچ میں تو وہ جملہ جی. فعلیہ ہوتا ہے. اور پھر اس کا فاعل ڈھونڈتے ہیں، یا تو اندر ہوتا ہے یا باہر ہوتا ہے. پہلا چوتھا سیغہ ہو تو باہر بھی ہو سکتا ہے. جی یہ پہلا سیغہ ہے نا فعل مضارع کا. تو جی. پہلا اور چوتھا سیغہ مضارع کا ہو یا ماضی کا ہو، فعل جو فاعل ہوتا ہے وہ باہر بھی ہو سکتا ہے. وہ سب کہاں پڑھتے ہیں؟ تو کہاں جو ہے یہ ظرف ہے، کس جگہ پڑھتے ہیں. تو یہ مفعول فیہ بنے گا نا. جگہ ہے نا. مفعول جی. بھی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے. مفعول بھی پہ تو فعل کے
یعنی جو فعل ہوتا ہے اس کا اثر پڑتا ہے نا مفعولن بھی پہ، تو جس پر یہ ہو فائل کے وہ فعل کا اثر پڑتا ہے وہاں جا کے. حامد نے خالد کو مارا، تو حامد فائل ہے، اس کا فعل کیا ہے مارنا، اس کا اثر جی کدھر پڑا ہے؟ خالد پہ جا کے پڑا، جی تو وہ مفعولن بھی ہی ہوتا ہے. جی حامد نے خبز کو کھایا، تو کھانا خبز فعل ہے، حامد فائل ہے، اس کے فائل کے فعل کا اثر کہاں پڑا؟ خبز پہ پڑا جا کے، جو بھی چیز اس نے کھائی ہے. تو جو خبز ہوتا ہے وہ منصوب لایا جاتا ہے نا، مفعول کو منصوب لایا جاتا ہے، اور حامد کو کیا لائیں گے؟ فائل کو مرفوع لائیں گے. تو یہ بیسک چیزیں جب آپ سمجھیں گے نا، ان کو پکا کریں گے. صرف ریڈنگ نہیں کرنے آتے یہاں پہ، ہم صرف سمجھنے آتے، اس لیے میں گھنٹے لگا دیتی ہوں. اب اما کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اما، اما کیا ہوتا ہے؟ خواہ. یہ جو ہے نا یہ حرف عطف ہے. اما ہاں، خواہ. یا اس کو ہم انگلش میں اور بھی کیسے کہہ سکتے ہیں، یعنی ہم اما رہی بات، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ خواہ کا معنی نہیں آئے گا. خواہ کا معنی تب آتا ہے جب یہ دو چیزوں کے بیچ میں کسی کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے. خواہ تم یہ لے لو، خواہ تم یہ لے لو، اس میں یا کا معنی آتا ہے. یہاں پر یہ جو میننگ آ رہا ہے نا، رہی بات، رہی بات یعنی ایز فار ایز کا معنی لے دے گا. یہ ایز فار، ایز فار کا معنی دے رہا ہے یہاں پہ. ایز فار مائی بردرس فکلہم یدرسون بالجامعۃ، میرے بھائی، ٹھیک ہے، تو وہ جی سب کے سب، بس وہ سب کے سب پڑھتے ہیں. کہاں پڑھتے ہیں؟ جامعہ میں. اب یہ جملہ کون سا ہے؟ کس سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور کون سا جملہ ہے؟ اس کے کمپوننٹس ڈھونڈے. اما اخواتی فکلہم یدرسون بالجامعۃ. وہی بھائیوں کے اتنا بدلے لیٹ کریں گی تو میں کسی کو بلاؤں گی، کیونکہ کلاس کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. یدرسونا میں آ گیا نا، یدرسونا آ گیا اتنا بڑا، ٹھیک ہے. شروع میں کیا آ رہا ہے؟ شروع میں اخوتی آ رہا ہے. یہ آپ کا کیا ہے؟ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. تو مرکب اضافی شروع میں آ گیا، تو مرکب اضافی میں اسم ہوتے ہیں دونوں، تو جملہ جی شروع ہو گیا اسم سے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جملہ اسمی بنے گا نا، شروع کس سے ہو گیا؟ اسم سے شروع ہو گیا. کسی بھی مرکب سے جملہ شروع ہو، ناقص سے جملہ شروع ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ آپ کا جملہ اسمیہ ہی ہوگا. کوئی بھی مرکب، مرکب جاری ہو، اضافی ہو، توصیفی ہو، اشاری ہو، وہ آپ کا جملہ اسمیہ بن جائے گا، کیونکہ وہ اسم سے شروع ہو گیا نا. اخواتن اسم ہے نا، جی جی تو اسم سے شروع ہو گیا. حرف سے تو نہیں ہم شروع کرتے جملہ، وہ تو ایسے ہی ہوتا ہے. ایز فار مائی بردرس، تو یہاں پر یہ مبتدا بن گیا، اور یدرسونا جی سے کیا بن گئی آگے؟ یہاں پہ یہ پوری خبر بن گئی، ٹھیک ہے. تو جی اس میں کلہم جو ہے وہ کس لیے آ رہا ہے؟ تاکید کے لیے آ رہا ہے. کلہم کیا بن رہا ہے آپس میں؟ تاکید. تاکید کے لیے تو آ رہا ہے، لیکن مرکب بھی کوئی بن رہا ہے نا. کلہم ہر ایک، بس ان میں سے ہر ایک، ہاں، ہر ایک. ان میں میرے بھائی جو ہیں نا، سارے کے سارے کہاں پڑھتے ہیں؟ وہ جامعہ میں پڑھتے ہیں. اب وہ سارے بھائیوں کی ڈیٹیل بتا رہا ہے عیسیٰ کے بارے میں، ٹھیک ہے. پھر جی اگلے دوسرے بھائی کے بارے میں بتائے گا. تو سمجھ کے پڑھنا میری بہنوں. یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ اخواتی سے شروع ہو رہا ہے، اور اس کی خبر کیا ہے؟ یدرسون بالجامعۃ. فکلہم تو بیچ میں ویسے ہی آ گیا نا، تاکید کے لیے آ گیا. جی یہ تاکید کے لیے آ گیا بیچ میں، اس کو نکال دیں. یہ آپ کا مبتدا ہے اور یہ آپ کی خبر ہے. اخوتی یدرسون بالجامعۃ، یہ تاکید کے لیے سارے کے سارے، all of them. کلہم جی کا کیا مطلب ہے؟ all of them، سارے کے سارے. تو یہ مبتدا اور یہ پوری جملہ فعلیہ بن کے خبر بن رہی ہے. اب اس کے اندر فائل جو ہے وہ واو ہے نا، جی اور جامعتی کیا بن گیا؟ یہ متعلق بن گیا. اس کا متعلق ہی بنے گا نا، مفعول تھوڑی بنائیں گے. متعلق. جار مجرور تو متعلق ہی بنتے ہیں نا. جی تو یہ اس کے متعلق بن گیا، اس کے ید متعلق، یدرسونا یدرس. کے متعلق. تو یہ جملہ فعلیہ بن کے کیا بن گئی؟ پوری خبر بن گئی. فعل، فاعل اور یہ آگے کیا ہے؟ متعلق. یہ سارا متعلق. مل کے تو یہ خبر بن گیا. اور یہ اخوتی کیا ہے؟
یہ آپ کا مرکب مبتدا بن گیا، مرکب اضافی بن کے مبتدا بن گیا۔ اب کلو کا اعراب کیا آتا ہے؟ کلو کا ہمیشہ اعراب وہ آتا ہے، یہ تاکید ہے، تاکید کا اعراب ہمیشہ وہ آتا ہے جس کی تاکید کی جاتی ہے اس کے اوپر جو اعراب ہوتا ہے۔ تو مبتدا کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ مبتدا مرفوع ہوتا ہے نا، تو جی کلو بھی مرفوع ہے۔ یہاں آپ کو زیر نظر آ رہی ہے، کیوں نظر آ رہی ہے جبکہ یہ اخوتو مرفوع ہے؟ اخوتو پلس یا، تو اخوتو تھا نا، جی مرفوع تھا نا، مبتدا مرفوع ہوتا ہے اور معرفہ ہوتا ہے، تو یہاں پر اخوتو مرفوع بھی ہے اور معرفہ بھی ہے۔ معرفہ کیسے ہے؟ الف لام تو نظر نہیں آ رہا، معرفہ کیسے ہے؟ مضاف الی المعرفہ ہے، اس لیے قابل معرفہ ہے، المعرفہ ہے۔ اس لیے معرفہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو آنی چاہیے نا۔ ابھی چوتھی بک شروع ہوگی ہماری، مضاف الی المعرفہ معرفہ کی قسم ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ مضاف جو ہوتا ہے وہ اس مضاف الیہ کی وجہ سے معرفہ ہو رہا ہوتا ہے، پھر وہ جملے میں مبتدا بن رہا ہوتا ہے۔ اور مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اخوتن، یا پھر مضاف بننے کی وجہ سے اخوتو ہے، کیونکہ اس کو پیچھے سے چینج کرنے والا تو کوئی نہیں آیا نا، اما تو چینج نہیں کرتا۔ اما کا مطلب ہوتا ہے ایز فار دیٹ، ایز فار بھی کر سکتے ہیں، ایز فار دیٹ مائی بردر فکلہم یدرسون بالجامعتی، یہاں پہ جملہ ختم ہو گیا، ڈاٹ آ گیا، عیسیٰ کو نہیں شامل کرنا، یہاں ڈاٹ آ گیا۔ تو اب یہ اس کا جو کلو کا جو تاکید کا اعراب ہوتا ہے وہ موقد کے مطابق ہوتا ہے، تو موقد جو ہے یہ ہے نا، سارے کے جی سارے بھائی اس کے پر پیش آ رہی ہے۔ یہ زیر کیوں آئی ہے؟ میں نے پوچھا تھا زیر کیوں آئی ہے، کوئی بتائے گا کلاس میں سے؟ یا ہے نا میم، یا زیر ہی ہوگی۔ ہاں، یا نے اس کو نیچے کھینچ لیا ہے، تو وہ مجرور نہیں ہو گیا، وہ اس کی اپنی حالت مرفوع ہی ہے، وہ مبتدا بنتا ہی نہیں ہے مجرور تو۔ اگر یہ مجرور ہوتا تو ہم اس کو تھوڑی مبتدا بناتے، اگر پیچھے فی لکھا ہوتا یا کچھ اس طرح کا ہوتا کہ یہ مجرور ہو جاتا، اب تو یہ مرفوع ہی ہے۔ اور یا نے اس کا اعراب، اس کا جو یا متکلم کی طرف مضاف ہوتے ہیں نا، ان کا ڈٹرمن کرتے ہیں خود، اعراب جو ہوتے ہیں خود ڈٹرمن کرتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، جیسے اخوتی 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 رہے گا تینوں حالتوں میں، تو وہ تینوں حالتوں میں یا جو ہوتی ہے نا وہ اوپر والی حرکت کو کھا جاتی ہے، زبر کو بھی کھا جاتی ہے، زیر کو بھی اور پیش کو بھی کھا جاتی ہے، تو وہ اس کو چاہیے ہوتی ہے پیچھے زیر، تو وہ اپنی مرضی کا اعراب لاتی ہے پیچھے، تو وہ پھر اخوتی بن۔ السلام علیکم جی جی بولیے۔ استاذہ، میں تھوڑی لیٹ ہو گئی، یہ اماں کے بارے ذرا بتا دیں استاذہ۔ اما کا مطلب شکریہ۔ ہوتا ہے، ہاں اما کا مطلب ہوتا ہے یہ کہاں سے، کون سے حروف میں سے ہے؟ اما جو ہے نا یہ آپ جائیں اگر تو یہ ان میں آتا ہے، حروف شرط میں بھی ہے لیکن یہ آتا ہے حروف عاطفہ میں سے، اس لیے تو کوئی عمل نہیں کر رہا نا، حروف عاطفہ شریف ہوتے ہیں، حروف عاطفہ 9 10 ہوتے ہیں، وہ شریف ہوتے ہیں، جیسے وہ بھی ہے نا واللہ ہے نا، اسی طرح یہ کوئی عمل نہیں، سما ہے کوئی عمل نہیں کرتے آگے، فا ہے کوئی عمل نہیں کرتا آگے، تو یہ حروف عاطفہ ہوتے ہیں، اس میں سے ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ایز فار، انگلش میں سمجھا رہی ہوں، اردو میں بتاتی ہوں۔ ایز فار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رہی بات میرے بھائیوں کی، تو وہ سارے کے سارے پڑھتے ہیں کہاں؟ جامعہ میں۔ پہلے سوال کیا ہوا؟ فیصل نے سوال کیا اِنَّ يَدْرُسُ هَؤُلَاءِ، وہ کہاں پڑھتے ہیں؟ وہ سارے تمہارے جو بھائی ہیں بہنیں اور بھائی دونوں کے بارے میں اس نے پوچھا تھا کہ وہ کہاں پڑھتے ہیں سارے کے سارے، ہاؤلا میں مذکر بھی آ جاتے ہیں مؤنث بھی آ جاتے ہیں، تو وہ سب کہاں پڑھتے ہیں؟ سب کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، تو اس نے کہا ایز فار مائی بردرس، جہاں تک بات ہے میرے بھائیوں کی، بھائیوں کو الگ کر دیا اس نے، جہاں تک بات ہے میرے بھائیوں کی تو وہ پڑھتے ہیں جامعہ میں۔ اب سارے بھائیوں کی ڈیٹیل بتائے گا، پھر بہنوں پہ آئے گا، وَأَمَّا الْأَخَوَاتُ فَيَدْرُسْنَ، اب یہاں پہ بہنوں کی بات شروع کر رہے ہیں، اور جہاں تک بات ہے میری بہنوں کی فَيَدْرُسْنَ، ٹھیک ہے نا، وہ پڑھتی ہیں فی المدرسۃ المتوسطتی۔ سمجھ آ گیا اماں کا استاذہ مطلب؟ اماں کا جی، مطلب سمجھ آ؟ اگر جی استاذہ، اگر یہ کوئی عمل نہ کرے تو ہم اس کو عطف مانیں گے، اور ہاں اگر کوئی اگر، ہاں عمل کرے تو اس کو بالکل، شرطیہ مانیں گے۔ وہ حروف جی جو صرف جوڑنے کا کام کرتے ہیں اور وہ کوئی ایسا نہیں کرتے،
وہ اما کے دو تین مطلب ہوتے ہیں. اما شرط کے لیے بھی آتا ہے. اما کا مطلب خواہ بھی ہوتا ہے، جیسے دو چیزوں میں سے کسی چیز کو ایک کو اختیار کرنا ہو. اما شاکرہ ہو وہ اما کفورا، قرآن میں آتا ہے نا. خواہ تم شکر گزار بن جاؤ، چاہے ناشکری کرنے والے بن جاؤ. تو خواہ کا معنی آ گیا. شرط کا معنی بھی آتا ہے، یہاں شرط کا معنی نہیں آ رہا. اگر شرط کا معنی ہوتا تو پھر آگے جو فعل ہوتا وہ شرط ہوتا، پھر جواب شرط بھی ہوتا. کل بھی بات ہوئی تھی. تو یہ حرف عطف کے طور پہ یہاں پہ آ رہا ہے، اور اس کا معنی ہے ایز فار. یا اس کا ترجمہ آپ قرآن میں کیسے کرتے ہیں؟ رہی بات ہے نا، رہی بات فلاں کی فلاں کی فلاں کی، رہی بات میرے بھائیوں کی، تو اس کا ترجمہ اردو میں اسی طرح ہوگا. اس لیے میں نے انگلش کا بھی بتا دیا ایز بہت فار. شکریہ استاد جی. ٹھیک ہے، تو چیزوں کو سمجھ کے اور کریں. جی اچھا جناب، اما کا مطلب ظرف زماں بھی ہوتا ہے، اما یاتینکم منی. نہیں وہاں پہ اما یاتینکم، ہاں تو نہیں، وہ اما کچھ اور نہیں ہے. یہی والا جب بھی اما ہے یہاں پہ. اما جب بھی آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت. اما نہیں نہیں نہیں، وہاں پہ یہ والا اما نہیں ہوگا. آپ اور دیکھیں، آیت کو کھول کے دیکھیں، میں بتایا مطلب وہ بتاتے. ان پلس ماں ہوگا تو وہ بھی ایک اما ہوتا ہے. ان پلس ماں میں وہ تو حرف جار اور جار مجرور ہوتے ہیں نا، انا. اب مجھے صحیح نہیں پتا وہ اما آئے گا یا اما بھی ہوتا ہے نا، ایک لفظ اما بھی ہوتا ہے، اما بھی ہوتا ہے، اما بھی ہوتا ہے. ابھی ہم نیکسٹ جو ہم شروع کرنے والے نا چیپٹر ایڈوانس میں، وہ حرف کا چیپٹر شروع کرنے والے ہیں. اس میں سارے حروف کے بارے میں بتایا جائے گا. تو اگر وہاں سے بھی ہم ظرف پڑھ رہے ہیں، وہاں پہ ایڈوانس لیول کا ظرف جو پڑھ رہے ہیں، تو اس کے بعد پھر ہمارا جو نیکسٹ آئے گا وہ حروف کا چیپٹر شروع ہو گیا. اسم کا فعل کا ہم نے ختم کر لیا پورا ایڈوانس میں. اب ہم حرف پہ جا رہے ہیں، اس میں ایک ایک حرف کے بارے میں بتایا جائے گا. تو اما بھی ایک حرف ہوتا ہے، اما، اور ایک اما بھی ہوتا ہے. اب میرے خیال میں اما شکورا ہوا وہ جو ہے نا، میں نے آیت پڑھی اس میں اما ہوتا ہے. اما جو ہاں. اب یہ آپ آیت نکالے سے مجھے بتائیں کیا آ رہا ہے، کون سا اما آ رہا ہے؟ وہ تو اما شاکرم و اما کفورا، اس کا تم یہی نے والا اچھی طرح اما سے آ رہا ہے، یہی والا اما آ رہا ہے. جی میں سیم ہے، نکال رہی ہوں. سیم ہے. میں نکال رہی ہوں. میں بھائی نکالے بغیر نہیں بات کیا کریں نا، قرآن ہے. آپ نکالیں. ہم جہاں تک تعلق ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا میم؟ ہاں جہاں تک تعلق ہے بالکل کہہ سکتے ہیں، بالکل کہہ سکتے ہیں. اس کا مطلب ہی یہی ہے، جہاں تک تعلق ہے میری بہنوں کا، میرے بھائیوں کا. ٹھیک ہے، وہ جو آپ میں نے کہا تھا نا کہ رہی میرے بات بھائیوں کی جہاں تک تعلق ہے، تو یہ دونوں ورڈ بہت اچھے ہیں. ابھی صرف اسی بک کے متعلق پڑھائیں استاد. ایڈوانس میں جائیں گے نا تو پھر گڑبڑا جائیں گے. ابھی تو جتنا ابھی پڑھ رہے ہیں ہم کہاں جا رہے ہیں ایڈوانس میں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ میں تو وہ پوچھ رہی ہوں، وہ آیت کا پوچھ رہی ہوں. جی جہاں وہ تک بہن ابھی آیت لکھوائیں گی، پھر بات ہم لوگوں کا یہ جو سیکھی ہو یہ بھول جاؤں گی. ابھی جو سیکھے اس کو پہلے ہضم کر لیتی ہوں، پھر جہاں آیت کی تک بات کریں گے. دیکھیں، اس کا مطلب ہے اما کا مطلب ہے جہاں تک تعلق ہے، یا رہی بات، یا ایز فار. ٹھیک ہے، جی تین بہت مطلب ہے شکریہ. نا اما کے. جی جہاں ہاں جہاں تک تعلق ہے ایز فار. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، وہ اما ہے، اما شاکرم و ہاں اما کفورا. آپ صحیح کہہ رہی ہیں. وہ تو صحیح ہے، وہ تو اما ہے. لیکن وہ جو بھی آپ نے اما یاتینکم، اس میں گڑبڑا دیا نا آپ نے. یاتینکم منی ہدا، پہلے دوبارہ بولیں، آپ کی آواز. اما کا ترجمہ رہا معاملہ بھی اس طرح بھی کر سکتے ہیں، رہا معاملہ میرے بہنوں کا. ہاں تو وہ تو میں شروع سے بتا رہی ہوں نا، رہی بات، رہا معاملہ، ہے نا. معاملہ نہیں کہے، رہی بات کر لے، معاملہ تو نہیں ہے نا. یہاں تک، جہاں تک تعلق ہے، یہ ترجمہ کر سکتے ہیں، ایز فار کر سکتے ہیں، رہی بات میرے بھائیوں کی، ہے نا. تو یہ تو ہو گیا. اب مجھے اما یاتی، میں خود قرآن کھولوں. اب مجھے آپ نے نہیں پھنسا دیا نا یہاں پہ. نہیں کون سی نہیں، آیت؟ مجھے کنفرم نہیں کرنا ہے. کون سی آیت؟ یہ سورۃ البقرہ کی شروع میری طرف سے ہدایت آئی، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اس کی پیروی کرنی ہے. جو ہدایت کی پیروی کرے گا وہ واپس جنت میں آ جائے گا، جو نہیں کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. بالکل سورۃ البقرہ کی شروع کی آیت ہے، لیکن وہاں پہ اما نہیں آتا، یہ مجھے پتا.
इम्मा भी नहीं आता, वहां कुछ और ही लफ्ज है। चले आगे पढ़िए। वह हुआ, ईसा के बारे में बताया जा रहा है। जी, वो हुआ अकबरु मिन्नी, अगर और किसी वो को मिल बड़ा। जाए तो मुझे बताइएगा आयत। जी मैम। इम्मा और या तियन्नकुम, इम्मा नहीं है, अम्मा भी नहीं है, कुछ और लफ्ज है। वो बड़ा है मुझसे। वह हुआ अकबर में, ईसा के बारे में बात हो रही है। वह हुआ जी अकबरू, वो क्या है, मुझसे बड़ा है, मुझसे बड़ा है, मिन के साथ आ रहा है। जी, मिन्नी मुझसे। अकबरू मिन्नी, मुझसे जी, बड़ा है। अफलू के वजन पर। हाँ, तो अफालू का वजन मिन के साथ आए तो फिर कंपैरेटिव डिग्री होती है ना। जी मैम। दो भाइयों में मुकाबला हो रहा है, ईसा में और अब्दुल्ला में मुकाबला हो रहा है। तो ईसा के बारे में बता रहा है कि ईसा जो है वो मुझसे बड़े हैं। तो वह अकबर मिन्नी। यदरुसु फी कुल्लियति तिब्बी, वो पढ़ते हैं कहाँ पर, मेडिसिन कॉलेज में। अच्छा, मेडिसिन कॉलेज। तिब क्या होता है, यही मेडिसिन। तबीब, तबीब से है ना। जी। आगे पढ़े। वह इब्राहिम यदरुसु, व इब्राहिम यदरुसु फी कुलियतिल तिजारत। कुल्ली तिल नहीं है, तिल कहाँ से है। कुलियतिल अगर तिजारत। आप, अगर आपको यही चीज ना ये एंड तक, तो फिर ग्रामर पढ़ने का फायदा। उर्फे शमसी कमरी नहीं आ रहे। मुझे अब पता है फिर वो हाँ, अचानक। आगे। वैसाकू, यदरुसु फी कुलियतिल आदाब। हाँ यहाँ पे तिल आ रहा है, यहाँ पे लाम पढ़ा जाएगा क्योंकि तशदीद नहीं आ रही। फी जी, कुल्लियतिल आदाबी, आदाब। आदाब क्या होता है, अदब, अदाब, अदब, अदब से निकला है। अदब से निकला है, लिटरेचर, लिटरेचर जी होता है ना उसमें। अब ये सारे भाइयों का बता रहा है। जी जी। एज फॉर ईसा, एज फॉर हाँ ईसा वह हुआ अकबर मिन्नी यदरुसु, ईसा के बारे में बात हो गई, फिर इब्राहिम के बारे में बात हो गई। अब यहाँ इम्मा सब जगह पे, अम्मा सबकी जगह पे आ रहा है। वह अम्मा रहे इब्राहिम, जहां तक ताल्लुक है इब्राहिम का, वो पढ़ता है। फिर कुल्लियत तिजारत थी, फिर यहाँ वो आ रहा है ना, तो वो के बाद जी। ये लफ्ज आएगा, अम्मा, और फिर। हट जाएगा पीछे वाला, जी लेकिन वो लिखा नहीं जाता बार बार। व अम्मा इस्माइलु यदरुसु फी कुल्लियतिल उलूमी। जी जी। कुल्लियतिल उलूम क्या होता है, कुलियत उलूम होता है ना, ये दरसगाह। दरसगाह में। वह हाउलाए, यानी दीन का इल्म, दीन के उलूम। वह हम्म, वहाउलाई सलासतु असगरु मिन्नी, और वो तीनों मुझसे क्या हैं, छोटे हैं। छोटे हैं। ये एक ही बड़ा है, ईसा बड़ा है, ठीक है ना। जी। बाकी जो तीन भाई हैं वो मुझसे छोटे हैं। हाउला इस सलासतु असगरु असगर। मिन्नी व अम्मा अम्मल अखवातु फयदरुसन फिल मदरसतिल मुतवस्सितती, ठीक है। जी अब बहनों जी के जी। बारे में रही बात, देखें, अब बहनों की जब बात सुनी तो फिर अम्मा आ गया। यहाँ पे अम्मा। अम्मा सब जगह पे उन्होंने क्या कर दिया, उसको निकाल दिया। तो या। बहनों की बात आई तो फिर अम्मा आ गया। अच्छा, जी। उसके बाद जैनबू तदरसू, अब जैना की, सन्नतिल। हाँ अब वो नहीं आया तो अब यहाँ अम्मा नहीं आएगा। अम्मा जैनबू, व सलमा हम्म तदरुसु फी सन्नतिल सानिया व लैला तदरुसु फी सन्नतिस सालिसति फी सालिसति फी सन्नतिस सालिसति। हम्म, सानियती, और सानियती क्या होती है, थर्ड। और तीसरे साल। ये तीसरे साल है और ये दूसरे साल है, सानी है ना। जी जी। सानी 8वां साल तो नहीं होता ना, न, सानिया तुम क्या होता है, सेकंड ईयर, सेकंड और ईयर। ये थर्ड ईयर। और सनतिल उला क्या होता है, फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर। अच्छा, उसके बाद पढ़े फैसलुन। फी आई मदरसतिन हम्म तदरुसु अखवातिका हम्म अखवातुका। हम्म। कौन से मदरसे में तू पढ़ता है? नहीं, कौन से, किस। फी आई फी आई। अखबात के लिए तदरुसु आ रहा है ना। जी। देखें, जो मुजारे की गिरदान में होते हैं, सबसे पहला सीगा मुजारे की गिरदान का क्या होता है, दरसा से। दरसा तो माजी है ना, माजी तदरुसु का, ये हाँ माजी का पहला सीगा दरसा है। मुजारे का पहला सीगा क्या होगा, तदरुसु यदरुसु तदरुसु यदरुसु। पहला यदरुसु। बताएं, यदरुसु। एक बात किया करें, ठीक है। यदरुसु पहला होता है या के साथ,
ठीक है, यदरुसु मुजारे का पहला सीगा है। फिर उसके बाद तदरुसु सेकंड वाला सीगा क्या है? तदरुसु तदरुसु, ये मोनस का है, ये चौथा है, जी ये तदरुसु चौथा है। और यदरुसु कब आता है? जब आगे मुजक्कर होता है इसम जाहिर फाइल। और जी तदरुसु जी कब आता है? जब आगे इसम जाहिर मोनस होता है। चौथा सीगा कब आता है फेल का? जब आगे इसम जाहिर मोनस होता है। और यदरुसु कब आता है? जब आपका, यहाँ देखें आप, यदरुसु यदरुसु सब जगह आया है ना यहाँ पे। अब ये देखें नीचे तदरुसु तदरुसु आ रहा है। तो जी यदरुसु कब आया था? जब भाइयों की बात हो रही थी, एक एक भाई की बात हो रही थी। और तदरुसु कब आया? जब बहनों की बात हो रही है। अब यहाँ पे फाइल जो है वो मोनस है, इसलिए सीगा भी मोनस का आ रहा है फेल का। ठीक जी है। काला इब्राहिमा होता है ना, इब्राहिम सॉरी, काला इब्राहिम होता है ना। और जी या काला मूसा होता है ना, ऐसे ही जी होता है जी ना। और अगर मरियम का कहना हो तो फिर क्या कहेंगे? काला, औलत काला चौथा सीगा आ जाएगा ना। आगे अगर फाइल इसम जाहिर मोनस लाना है, मरियम लाना है, तो फिर हम कालत करते हैं ना, काला मरियम तो नहीं कहते। तो इसी तरह यहाँ पे तदरुसु आया, चौथा सीगा आया, क्योंकि आगे इसम जाहिर फाइल मोनस आ रहा है। जी वो इसम जाहिर फाइल आपका वाहिद हो, मुसन्ना हो, जमा हो, कुछ भी हो, फेल आपका क्या होता है? वो वाहिद ही रहता है। वाहिद है और क्या है? मोनस है। मोनस वाहिद और मोनस वाहिद मोनस का सीगा चौथा वाला होता है ना। पहला वाला तो यदरुसु होता है। फिर ये तदरुसु हाँ तदरुसु। अच्छा, तदरुसु के, यदरुसु के बाद क्या आता है सीगा? कौन सा आता है मुजारे में? यदरुसु तदरुसु मुज़क्कर है वो आगे मुसन्ना पे जाए ना, यदरुसु अच्छा 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 मुसन्ना। यदरुसु हाँ नहीं, यद यदरुसूना, यदुरुसानी हाँ, यदुरुसानी फिर चौथे सीगे पे आ जाए तो चौथा सीगा तो ये है ना, तदरुसु, है ना। यदरुसु तदरुसानी ये जी चौथा सीगा है ना, फोर्थ वाला है ना। आगे तदरुसानी, तदरुसना आगे क्या हो जाएगा? जी छठा सीगा क्या हो तदरुसु जाएगा? तदरुसना तदरुसना यदरुसना यदरुसना, यदरुसना हो जाएगा मैम, यदरुसना यदरुसना। जी गायब का सीगा है ना, यहाँ पे ही आप गलती करेंगे। मैं गर्दान में बार बार कह रही थी कि आप तदरुसु तदरुसानी करेंगे जब, तो आप तदरुसानी तदरुसना कर देंगे। अगर यहाँ पर आप छठे सीगे पे तदरुसना लगा देंगे तो वहां जाके क्या लगाएंगे? 12वें सीगे पे वहां क्या लगाएंगे? जब मोनस का आएगा वहां पे भी तो आपने तदरुसना लगाना है ना, औरतों के लिए। जी मुखातिब जी के सीगों में तदरुसना आता है, तो इसलिए गायब के सीगों में यदरुसना लगाएं। तो फिर दोबारा से हम 6 सीगे पढ़ते हैं। यदरुसु यदरुसानी यदरुसूना तदरुसु तदरुसानी यदरुसना। ठीक है। जी 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 यदरुसना कौन सा सीगा है? कौन से नंबर का है? सिक्स्थ सिक्स्थ छठा वाला सीगा है। ये मुजारे का सिक्स्थ वाला है। माजी वाला सिक्स्थ वाला वो और होता है, उसमें अलामत मुजारे नहीं होती। ठीक है, इसमें अलामत मुजारे लगी है। माजी में भी छठा सीगा जो होता है वो नून निस्वा का सीगा होता है। उसमें ये होता है कि आपका फ़अल फ़अला फ़अलू फ़अलत फ़अलता फ़अलना, वहां भी जमीर यही वाली आती है, फ़अलना की आती है। लेकिन वहां पे अलामत मुजारे नहीं होती छठे सीगे में। मुजारे में आके अलामत मुजारे लग जाती है, और ये छठा सीगा है। अब ये 6 सीगे तो पक्के होने चाहिए, मैं किसी से भी सुन सकती हूँ। 6 सीगे पक्के करें, फिर आगे वाले मुजक्कर के और मुअन्नस के मुखातब के सीगे 6 याद करने हैं। तो मुजारे की गर्दान बहुत ही इंटरेस्टिंग गर्दान है। पढ़ी जरा 6 सीगे शुरू के, फौजिया। जी मैम ये यदरुसु यदरुसानी यदरुसूना तदरुसु तदरुसानी यदरुसना यदरुसना, ठीक है ना। अगले 6 सीगे कौन से हैं? तदरुसु हाँ तदरुसु। अब ये तदरुसु कौन सा तदरुसु होगा? ये वाला, ये तो मुअन्नस का था ना। वो मुज़क्कर इसमें तो हिया जमीर थी ना। उसमें मुज़क्कर था मुज़क्कर है इसमें अंता हो जाएगा तदरुसु। अब क्या है? नहीं आनी तद तदरुसून, तदरुसा तदरुसानी तदरुसूना। ठीक है, आगे तदरिसीना तदरु तदरुसीन तदरुसी तदरुसीन तदरुसीना तदरुसानी तदरुसानी
तदरुस, तदरुस वो जो छठी जगह पे जो यहाँ पे आप बोल रहे थे ना, वो यहाँ पर आ रहा है। और ये तदरुसना कौन सा सीगा है, कौन से नंबर का सीगा है? अंतुलना ये सातवां था तदरुसूल, ठीक है, अंता जमीर वाला ये सातवां था। इसमें फाइल अंदर ही होता है। सातवें में और 13वें सीगे में और 14वें में फाइल अंदर ही होता है, ठीक है, बाहर नहीं हो सकता, सिर्फ अंदर होता है, जुड़ा हुआ भी नहीं होता, अंदर होता है। तो ये सातवां सीगा है अंता। तदरुसू, तदरुसानी, तदरुसूना कौन सा हो गया? आठवां, नवां। और 10वां क्या है? ये सीगा याद रखें, तदरुसीना। तदरुसीना कौन सा सीगा है? 10वां। अंती जमीर वाला सीगा कौन सा होता है, चाहे माजी हो चाहे मुजारे हो, वो 10वां सीगा होता है, तदरुसीना। और फिर तदरुसानी, तदरुसानी की लाइन लगी हुई है यहाँ पे, तदरुसानी की लाइन लगी हुई है यहाँ पे। कितनी बार आता है तदरुसानी? 4 बार। 4 बार नहीं आता, एक बार यदरुसानी आता है। तीन तीन बार तीन बार में और एक होते हैं। बार वो आता है। एक बार यदरुसानी गायब के लिए आता है, फिर 3 बार जो है वो तदरुसानी तदरुसानी आता है। तो तदरुसीना के साथ भी तदरुसानी, और फिर क्या है आगे? तदरुसना हाँ, तो ये 10वां सीगा हो गया तदरुसीना, 11वां हो गया, और ये 12वां हो गया। 12वें सीगे पे जाके तदरुसना आता है, छठे सीगे पे यदरुसना आता है ना? ये छठा सीगा है और वो 12वां सीगा है तदरुसना। जिनको गर्दान आती है उनको भी इसी तरह इसका ऑपरेशन करना है, डाइसेक्ट करना है इसको, डाइसेक्शन करनी है, छोटा 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 करके देखना है, तब जाके चीजें पक्की होती हैं। अच्छा, फिर इनके अंदर जमीरें कौन सी आ रही हैं, फाइल क्या बन रहा है? ज़ाहिर है जो गर्दान होती है ना, जो गर्दान होती है ना, उसमें फेल भी होता है, फाइल भी होता है, मफूल नहीं होता। मफूल की जमीर लेफ्ट हैंड वाली वो बाद में लाके लगाते हैं मफूल के तौर पे। ये जो गर्दान होती है इसमें फेल और फाइल के सीगे होते हैं, ठीक है। तो यदरुसु, यदरुसानी, यदरुसूना, तदरुसु, तदरुसानी, यदरुसना, छठा सीगा यदरुसना। फिर तदरुसु, तदरुसानी, तदरुसूना, तदरुसीना, तदरुसानी, तदरुसना। यहाँ पे सारे ता वाले सीगे आएंगे, वो खातम में 7वें सीगे से लेके और आपके यहाँ तक 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 12th सीगे तक आपके ता 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 सारे ता आएंगे, क्योंकि ये मुखातिब के सीगे हैं, इनमें कोई या नहीं आएगा। इसमें या भी आएंगे, ता भी आएंगे ऊपर वाले 6 में। और वो वहां पे जो ता आएगी वो तू की ता नहीं होगी, वो गायब गायब की हिया की ता होगी। तदरुसू में यहाँ पे चौथे सीगे में वो हिया होती है जमीर, उसमें यहाँ पे सारी क्या होती है, अंता, अंतुम, अंती, सारी जमीरें यहाँ तक आ जाती हैं, और फिर मुतकल्लिम के सीगे आ जाते हैं। 3 तो हैं पोर्शन इसके गर्दान के, 3 गर्दान के पोर्शन। ये पहला पोर्शन है गायब का, इसमें या भी है ता भी है। इसमें सिर्फ ता है, और इसमें तो बिल्कुल भी ना ता है ना या है। क्या है, क्या बोलेंगे? हाँ, तो क्या बोलेंगे? कौन? हाँ, तो क्या है, हमजा और नून आते हैं ना शुरू में, तो कैसे करेंगे? अदरुसु। हाँ, ये हमजा असली होता है, इसको नहीं गिराना। ये अन्ना का हमजा है, अदरुसु और नदरुसु, ठीक है। अब ये गर्दान आपकी पक्की हो जानी चाहिए। इसमें अन्ना जमीर है, इसमें नहनू जमीर है। जमीरें वही हैं जो माजी में थी, सीगों में मुजारे लग गए हैं, आगे नून लग गया है, ठीक है। नून कितने सीगों में आता है? 5 में। नहीं, नून 5, 9 सीगों, नून और 9, ये याद रखें, नून और 9, ये याद रखें, 9 सीगों में नून आता है। और ओहो पीछे कितने रह गए? कितना वाला सवाल है? हाँ, पीछे कितने रह गए? 9, 5 5 सीगों में क्या आता है फिर? पेश आ रही होती है, 5 सीगों में पेश आ रही होती है आखिर में, और 9 सीगों में नून आ रहा होता है। और ये जो पेश होती है और ये जो नून होता है, ये दोनों इक्वल होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। नून भी पेश होती है और पेश भी पेश होती है। नून का मतलब भी पेश है और पेश का मतलब भी पेश है, ये याद करें, क्योंकि आगे जाके हम पेश को भी गिराने वाले हैं और नून को भी गिराने वाले हैं। तो नून भी पेश है और वो भी पेश, सही है। तो दोनों, तो कभी पेश गिरेगी, कभी नून गिरेगा।
جہاں نون ہوگی وہاں نون گرے گا، جہاں پیش ہوگی. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ تنوین اور نون برابر ہوتے ہیں نا، یہ بتایا تھا جی نا میں نے، تنوین اور جی نون برابر ہوتے ہیں. ان اور ان یہ برابر ہے نا، جی تنوین اور نون برابر ہیں. یہاں پر پیش اور نون برابر ہے. پیش آ رہی ہے کسی سیغے پہ وہ بھی مرفوع ہے، نون آ رہی ہے تب بھی وہ سیغہ مرفوع ہے. تو نور نون بھی مرفوع کی علامت ہے. ٹھیک ہے، آخر میں اگر نون موجود ہے تو وہ مضارع کا صیغہ مرفوع ہوگا، اور اگر پیش آ رہی ہے تب بھی وہ مرفوع ہوگا. وہ منصوب اور مجزوم نہیں ہوں گے، وہ مرفوع صیغے ہوں گے اگر نون بھی موجود ہے اور پیش بھی موجود ہے. اگر نون بھی گرا ہوا ہے تو پھر ہم دیکھیں گے کون سی حرکت آ رہی ہے، زبر آ رہی ہے یا زیر آ رہی ہے. زیر تو آتی نہیں ہے فعل پہ، تو زبر آئے گی یا سکون آئے گا. ٹھیک ہے، اس کی جگہ پہ. ورنہ یہ جو گردان ہے اس کے اندر تو پیش ہی ہوتی ہے، یہ مرفوع ہوتی ہے گردان. مضارع کے سارے صیغے جو ہوتے ہیں یہ مرفوع ہوتے ہیں. مضارع کی گردان کے سارے صیغے جو ہیں یہ مرفوع ہوتے ہیں. یا تو ان پہ پیش آتی ہے یا آخر میں نون آتی ہے. 9 پہ نون آتی ہے، 5 پہ کیا ہوتا ہے، وہ پیش آتی ہے. ٹھیک ہے، اتنی بات جی سمجھ آ گئی. تو کیونکہ اگلی جو ہم پڑھنے والے ہیں نا چیزیں اس میں لسان القرآن میں، وہ ہم تغیرات پڑھیں گے نا، مضارع کے تغیرات. ابھی تو ہم نے سیدھی سیدھی گردان یاد کرنی ہے، پہلے اس کے صیغوں کو پہچاننا ہے. ٹھیک ہے، تو سارے صیغے جو ہوتے ہیں وہ مرفوع ہوتے ہیں، پوری گردان مرفوع ہوتی ہے. مضارع کی جو گردان آپ پڑھتے ہیں یا لکھتے ہیں یہ پوری گردان مضارع مرفوع کی گردان ہے. یاد رہے گا، چاہے اس پہ پیش آ رہی ہو چاہے اس پہ نون آ رہی ہو. 9 پہ نون آتی ہے اور باقیوں پہ کیا ہوتا ہے، پیش آتی ہے. تو یہ چیزیں پکی ہوئیں گی. تو یہ تو صرف ریڈنگ کا تو میں کرا کے 1 منٹ میں چلی جاؤں آپ کو. یہ اس کا مقصد یہ ہے، اور اس میں ہم بہت پیچھے ہیں، ابھی کتاب کے لحاظ سے پیچھے ہیں. یدرسنا آ گیا. اب یدرسنا چھٹا صیغہ ہے، اس کو آپ نے بھولنا نہیں ہے. یدرسو، یدرسانی، یدرسونا، تدرسو، تدرسانی کے بعد یدرسنا کا صیغہ آئے گا. یہاں پہ اسٹوڈنٹ تدرسنا لگا دیتے ہیں. جب یہاں لگاتے ہیں تو آگے جا کے پاگل ہو جاتے ہیں. جب انتا ضمیروں والے میں آتے ہیں مخاطب میں، کہتے ہیں اب یہاں کیا لگائیں، تدرسنا تو ہم نے وہاں لگا دیا. پھر ان کو یاد آتا ہے، وہ واپس جاتے ہیں وہاں پہ یدرسنا کرتے ہیں، کیونکہ تدرسنا تو ان کو کون سے صیغے پہ لگانا ہے، 12ویں پہ لگانا ہے. صحیح ہے، بات سمجھ آئی؟ اتنی لمبی بات کی سمجھ آ جانی چاہیے. یدرسنا فی ای مدرسۃ تدرسو اخواتک کا. تو یہاں پہ جی تدرسو کیوں آیا تھا، کیونکہ فاعل اسم ظاہر آ رہا تھا اور وہ جی مونس تھا، اس لیے ہم فعل بھی مونس کا لائے اور واحد کا لائے. ٹھیک ہے، جی تو جی اس کے بعد یدرسنا. اب فعل کیا ہے، یہاں پہ فعل پہلے آ گیا. جی یدرسنا فی مدرسۃ خالد 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 دبن خالد دبن الولیدی. ولید لبنات بمکہ. آپ جب آتی ہیں نا کلاس میں ہم سے پہلے تو خوب ریڈنگ کیا کریں. یہیں پہ آ کے ریڈنگ کرتے ہیں نا پھر بہت ٹائم ضائع ہوتا ہے، روانی نہیں ہوتی. تھوڑا سا لیسن کو 1 دفعہ پہلے اچھی طرح بار بار 2-3 دفعہ پڑھیں، ٹائم نکالیں. دیکھیں کل یہاں پہ عامر وہ آئے تھے ہماری مسجد میں جمعے والے دن. کون تھا وہ؟ نعمان علی خان. جانتے ہیں آپ لوگ نعمان علی خان کو؟ سب جانتے ہوں گے. جی امریکن اسکالر ہیں، پاکستانی ہیں. کسی زمانے میں وہ کہتے میں ایتھیسٹ ہوتا تھا، مجھے دین کا کچھ نہیں پتا تھا. US میں جب بچے پلتے ہیں نا تو ویسے ہی ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست مجھے مسجد میں لے گیا زبردستی، رمضان کا مہینہ تھا. وہاں پہ پاکستان کے ایک اسکالر آئے ہوئے تھے، ڈاکٹر سمیع الدین. آپ نے شاید ان کا نام سنا نہیں. ڈاکٹر سمیع خان. ڈاکٹر سمیع خان پاکستان کے اسکالر وہاں پہ US سے مسجد میں آئے تھے رمضان کے لیے. تو وہاں سے ان کا زندگی میں چینج آئی، اور وہ مسجد بہت زبردستی گئے تھے، لیکن وہاں پہ کچھ انہوں نے ایسی آیات سنی جو دل میں اثر ہوئی تراویح کے اندر. اور پھر تھوڑا سا وہ تراویح سے پہلے تھوڑا سا ایکسپلینیشن بھی دیتے ہیں نا، آیات کا تفسیر بھی کرتے ہیں. تو وہ ان کے دل پہ ایسا اثر ہوا کہ وہ پھر ان میں جنون آ گیا عربی سیکھنے کا، کہ قرآن کو تو میں نے اب سمجھنا. تو اگر آپ میں جنون نہیں ہے تو عربی کی طرف مت آئیں، آج ہی لوٹ جائیں. اس کا کہا ہوا جملہ میں بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو. کس کا؟
نعمان علی خان کا. اس نے مسجد میں کہا ہے کہ اگر آپ کو جنون نہیں ہے، آپ کے اندر پاگل پن نہیں ہے عربی سیکھنے کا، تو لوٹ جائیں، مت سیکھیں عربی، مت ٹائم ضائع کریں، کچھ اور سیکھیں. اگر جنون ہے، اگر پیشن ہے، تو تب پڑھیں. تو اب آپ دیکھ لیں، اپنے آپ کو کھنگالیں، آپ کے اندر پیشن ہے یا نہیں ہے. چاہے 0 درجے کا ہے، لیکن ہونے چاہیے. پیشن ہوگا تو کریں گے، مصیبت سمجھ کے، بوجھ سمجھ کے، یا بس ایسے ہی، تو لوٹ جائے. یہ اتنا بڑا اسکالر اتنا بڑی بات کہہ گیا. ورنہ ہر اسکالر آتا ہے تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی داخلے لو، یہ کرو، ہماری کلاسیں بھریں، ہے نا. کبھی میں نے جی کہا ہے آپ کو کہ اسٹوڈنٹ کو لے کے آؤ، اوروں کو بھی نہیں بتاؤ، یہ کرو؟ کبھی میں نے کہا ہے؟ میرے منہ سے سنا ہے آپ نے؟ نہیں. کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ صرف پیشن والے لوگ آئیں گے، اور وہی چپکیں گے آ کے میرے ساتھ. دوسرے آئیں گے، تماشا دیکھیں گے، وہ چلے جائیں گے. جن کے اندر پیشن ہوگا قرآن کو سمجھنے کا، حدیث کو ڈائریکٹلی عربی کو سمجھنے کا، وہ میرے ساتھ چپک جائیں گے. آپ نے میرے اندر جی دیکھا ہے، مجھے مصیبت آ جاتی ہے جب چھٹیاں آتی ہیں. مجھے بالکل چھٹیاں نہیں اچھی لگتی ہیں. اب آپ کی چھٹیاں آ رہی ہیں نا، جی میرے لیے میرے جی دن، میری زندگی میں وہ دن آئیں گے ہی نہیں. کیونکہ میں نہیں صبح صبح پڑھا پڑھوں گی. آپ کی چھٹیاں ہوں گی، آپ عید منا رہے ہیں، وہ میری زندگی میں دن نہیں ہوں گے. کیوں؟ میں پڑھاتی ہوں صبح صبح کے ٹائم میں، اور میری عادت بنی ہوئی ہے، میرا پیشن ہے یہ. جی جس جاب میں آپ کو انٹرسٹ نہیں ہوتا، وہ جاب بھی آپ کو چھوڑ دینی چاہیے. جہاں آپ انشاء مصیبت کے مارے بندے جا رہے، جو بھی آپ کا ہے، اللہ. ٹھیک ہے، کوئی ایسی جاب لیں جس میں آپ کا انٹرسٹ ہو، جس میں آپ کو تھکاوٹ نہ ہو. میں سارا دن آپ کو پڑھا سکتی ہوں یہاں بیٹھ کے، میں تھکوں گی نہیں، میں ایسی ہی فریش ہوں گی شام کو بھی. اور جس دن نہیں پڑھاتی، مجھے لگتا ہے میری زندگی میں دن نہیں آیا. وہ پڑھانے کی بات ایک طرف ہے، اور خود اسٹڈی کر، اپنی اسٹڈی کرنے کی الگ ایک بات ہے. یہ دو چیزیں میری زندگی کا لازم و ملزوم ہے. عبادت تو ہے ہی، وہ تو نماز تو ہے ہی. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ باتیں بہت ضروری ہیں. جی جی یہ ریکارڈنگ میں جی بھی آ رہی ہیں، اور یہ بہت سے لوگوں کو فائدہ دیں گی. اگر آپ کو مصیبت پڑی ہوئی ہے، آپ پتہ نہیں کیوں سیکھ رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کو، تو آپ لوٹ جائیں. اگر آپ کے اندر شوق ہے، جذبہ ہے کہ مجھے سیکھنی ہے، قرآن کی زبان ہے یہ، مجھے قرآن پڑھتے ہوئے ڈائریکٹلی ایسے سمجھ آنا چاہیے جیسے میں اردو کی کتابیں اور انگلش کی کتابیں پڑھتی ہوں تو مجھے سمجھ آتی ہیں. ایسے قرآن مجھے ڈائریکٹلی سمجھ آنا چاہیے. یہ جملے مجھے ڈائریکٹلی سمجھ آ جانے چاہیے، مجھے ترجمہ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. اور وہ ٹائم ابھی دور نہیں ہے، ابھی دور نہیں ہے، وہ ٹائم بہت قریب ہے. ابھی مشکل ٹائم گزر گیا ہے، اب آپ کا آسانی والا ٹائم آ گیا. تو جن کو پیشن ہے، اور پیشن رکھیں، اس سے بڑا پیشن کیا ہو سکتا ہے اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے علاوہ. اللہ بھی خوش، خود اپنی روح بھی خوش. ایک ہوتی ہے نا، ایک ہوتا ہے ہم اپنے جسم کو فیڈ کرتے ہیں، اس کو خوش کرتے ہیں، لذت لذت والے کھانے کھلاتے ہیں اس کو. ایک جی روح جی ہوتی ہے جو اندر بیچاری بھوکی پیاسی مر رہی ہوتی ہے، اس کو بھی تو کچھ دینا ہے نا. جی اس کی خوراک نہیں ہے، اس کی خوراک وہ تو اوپر سے آئی ہے نا، اس کی خوراک بھی اوپر سے ہی آئی ہوئی ہے. جسم تو مٹی سے بنا ہے، مٹی کی چیزوں سے لذت لیتا ہے. اچھا صوفہ ہو، آرام دہ کرسی ہو، ڈائننگ ٹیبل ہو، کانٹے چھری سب چمچ ہو، لذیذ کھانا ہو، ہوٹل میں ہو، اور مزہ ہے. وہ تو جسم ہے ہمارا. ایک ہے ہماری روح، اس کی بھی پیاس ہے، اس کی بھی بھوک ہے. تو وہ کیسے مٹانی ہے؟ وہ اس سے مٹانی ہے، ورنہ وہ ڈپریشن میں چلی جائے گی بیچاری. اس لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا ایک مہینہ بنایا ہے. پورے سال جو بیچاری مری پڑی ہوتی ہے نا، اس کو زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ بنایا ہے. جو مسلح پہ نہیں جاتا وہ بھی مسلح پہ چلا جاتا ہے، جو قرآن نہیں کھولتا وہ بھی کھول لیتا ہے، جو مسجد نہیں جاتا مسجد چلا جاتا ہے. تو وہ روح تھوڑی سی بیچاری پھر زندہ ہوتی ہے پورے سال کے لیے آگے کام کرنے کے. رمضان نہ ہوتا نا تو ختم ہو جاتی، وہ بھی بالکل مر جاتی ہے، اور بندہ ڈپریشن میں. تو وہ تھوڑی سی ایک چنگاری ہے جو اس کو سال میں پھر زندہ کر دیتی ہے. اور جو لوگ ڈیلی بیسس پہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ان کا سوچیں کتنا مضبوط ہوگا ان کا ایمان اور ان کی سب چیزیں. جو نماز میں بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور سمجھ کی تلاوت کر رہے ہیں. تو یہ والی بات ہونی چاہیے. تو بالکل بھی ٹائم اب دور نہیں ہے، بہت قریب ہے ٹائم. چوتھی بک پہ آ گئے، 5ویں بک میں قرآن کی آیتیں آنے والی ہیں، بلکہ چوتھی میں ہی شروع ہو جائیں گی.
ठीक है, तो फिर हम उनका डायरेक्ट तर्जुमा करेंगे। यही कुछ करना है हमने, और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, यदरुसना आ गया छठा सीगा, फी मदरसती, फी मदरसती। अब ये मजरूर हुआ फी की वजह से, ये भी मजरूर हो गया। ये क्यों मजरूर हुआ है? ये भी फी की वजह से मजरूर हो रहा है, कौन बताएगा? ये क्यों मजरूर है? ये भी मजरूर है, ये भी मजरूर है, ये भी मजरूर है, ये जबर से मजरूर है, ये भी मजरूर ही है। ये मदरसे बिला का मज बदल। हाँ, ये मदरसा की मदरसे मुदाफ बन रहा है ना, मदरसे का मदरसा नाम है ना, तो हाँ, तो ये सिर्फ मुदाफ इलैही है, ये सब बदल मुदाफ है। इलैही। नहीं 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 नहीं, फी की वजह से ये जेर हो गई। और ये जो है ना, ये मुदाफिल है उन्हीं की वजह से हो रहा है, ठीक है। और ये इब्न तो मुदाफिल नहीं बन रहा ना, ये मुदाफ और मुदाफ इलैही बन रहा दोनों। ये डबल ये बन सिर्फ बन। ये डबल बन रहा है। ये सिफत जी बन रहा है खालिद की, ये खालिद की सिफत बनने की वजह से मजरूर हो रहा है, जी। ठीक है। और ये इसके बाद वाले को मुजाफ। हाँ, वो मुजाफिल होने की वजह से मजरूर हो रहा है। ये वाला बी की जी वजह, ली की वजह से मजरूर हो रहा है, और ये वाला बी की वजह से मजरूर हो रहा है। जिस दिन आपको ये पता लग गया ना, ये क्यों मजरूर हो रहे हैं, क्यों मंसूब हो रहे हैं, क्यों मरफू हो रहे हैं, बस ये तीन चीजें जिस दिन आपको पता लगी, कोई लफ्ज क्यों मजरूर है, क्यों मंसूब है, क्यों मरफू है, उस दिन आपकी ग्रामर पक्की 100%। अब यहाँ पे मैंने यही सवाल इसलिए किया था, देखें अभी यहाँ पे फी की वजह से पहला वाला मुझे, कुछ लोग कहते हैं ये भी फी की वजह से हो रहा है, ये बहुत गलत बात है। फी में इतनी ताकत नहीं है कि वो आगे जाए, सही है, हरफ जर में इतनी ताकत नहीं है कि वो आगे जाके मजरूर करे। तो इसने मजरूर किया यहां तक। ये मजरूर हुआ मुदाफिल होने की वजह से, क्योंकि ये अलिफ लाम और तनवीन नहीं ले रहा ना, तो ये मुजाफ बन गया, और ये क्या है, मुजाफिल बन गया। अब इसके नीचे खालिदिन क्यों नहीं आया? क्योंकि ये खालिदिन, ये मुदाफ ही फिर मुदाफ मुदाफ। बन रहा है ना, ये फिर मुदाफ बन रहा मुदाफ है। बन रहा है, और ये क्या, ये मौसूफ बन रहा है, ये मौसूफ मौसूफ। बन रहा है, और ये उसकी सिफत बन रहा है, खालिदिबनी। ये इसलिए एक जेर ले रहा है कि इसको मिलाना है, तनवीन के साथ हम मिला नहीं सकते। ये मुजाफ नहीं बन रहा है मेरी बहनों, ये मौसूफ है और ये सिफत है उसकी, और ये डबल रोल कर रहा है, सिफत भी बन रहा है, और इब्न जो होता है वो सिफत भी बनता है पीछे वाले के लिए, आगे वाले के लिए मुजाफ बनता है, मुदाफ बन रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे दो जेर क्यों नहीं आए? क्योंकि इसको हमने मिलाना है। सही। तो अरबी किताबों में क्या होता है, जब तनवीन होती है तो वहां पे एक जेर डाल के छोटी सी नून भी डाल देते हैं, नून भी डाल देते हैं, खालिद, खालिद दिबनी। तो दिबनी नून खुद ही हो रहा है ना, ठीक है, तो उसको जरूरत नहीं है। तो दिबनिल वलीदी, अब ये जो है ये आपका मुजाफ भी बन रहा है, और इस पीछे वाले की सिफ्त भी बन रहा है। तो सिफ्त होने की वजह से ये जेर ले रहा है। यहाँ पे ये मौसूफ है, मौसूफ सिफ्त आपस में एक ही अराब लेते हैं। उसके बाद ये आपका मुजाफ बन रहा है, और ये मुजाफिल बन रहा है, ठीक है। और फिर यहां तक तो ये खत्म हो गया सारा। अब ये ली की वजह से आपका जेर आ रहा है, और यहाँ बी की वजह से जबर आ रही है। तो बी की वजह से जबर आए तब भी वो मजरूर ही होता है, क्योंकि गैर मुनसरिफ पे जेर आ ही नहीं सकती, बी मक्का थी तो नहीं हो सकता ना। तो ये जिस दिन चीज हो जाएगी ना, उस दिन आप फारिग हैं, फिर आप मेरी जान छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलें, फैसलुन ऐना, तस्कुनूना अंतुम। हाँ, तस्कुनूना अंतुम। अब तस्कुनूना कौन सा सीगा है मुझे बताएं। किसी के पास अजान हो रही है, जिसके पास अजान हो रही है या तो म्यूट करें, और या फिर वो माइक से उतर जाए। अंतुम का सीगा है। अंतुम का सीगा है। तस्कुनूना कौन से नंबर का सीगा है मुजारे में? शुरू से 9 नंबर, 9 नंबर वाला। 10 नंबर, 10 नंबर का, 10 नंबर का, ओ 10 का अंतुम नंबर, 10 नंबर का नहीं है, एक मिनट, 9 नंबर का है, नवा नंबर नवा कौन नंबर जी। है। सुनना। हाँ, तस्कुनू, तस्कुनानी, तस्कुनूना, है ना। फिर उसके बाद जी आता है 10वें नंबर का सीगा तस्कुनीना। याद रखें, माजी में भी और मुजारे में तस्कुनीना जो है ना, ये अंती जमीर वाला सीगा 10वें नंबर का सीगा है। अगर एक भी सीगा याद हो ना बंदे को, तो पीछे वाला और आगे वाला का नंबर याद कर सकता है वो। अगर पक्का है ना कि ये 10वां है, तो फिर आगे 11वां, 12वां, 13वां, 14 ही आ रहे हैं, ठीक है। जी 7वें को जी भी पक्का याद रखें, क्योंकि 7वां जो है ना, उसके बाद ये अंता जमीर वाला होता है। 7वां, 13वां और 14वां, इनमें फाइल अंदर ही होता है, अंदर ही। अंता
اور انا اور نحنو یہ 3 فائل جو ہوتے ہیں یہ فعل کے اندر ہوتے ہیں، اندر، ٹھیک ہے. اور باقی کیا ہوتے ہیں؟ 2 جو ہوتے ہیں وہ اندر باہر ہوتے ہیں. کون سے؟ پہلا اور چوتھا اندر باہر ہوتے ہیں، اور باقی جو صیغے رہ گئے ہیں وہ ان کے ساتھ ہی لگا ہوتا ہے. تسکنونہ کا فائل کدھر ہے؟ ساتھ ہے یا اندر ہے یا اندر باہر ہے؟ 3 ہی ساتھ چیزیں ہی ہوتی ہیں نا. ساتھ ہی ہے نا. ساتھ ہی ہے. ساتھ جب ساتھ ہی لگا ہوا ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اندر باہر میں تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے، پہلے چوتھے صیغے میں باہر بھی دیکھنا پڑتا ہے، اندر بھی بنانا پڑتا ہے. وہ باقی 3 صیغے 7واں 13واں اور 14واں ان کے اندر ہی ہوتا ہے. بول بول کے تھکی ہوں میں. اور یہ باقی جو صیغے ہیں ان کے ساتھ ہی لگا ہوتا ہے. تو کتنے صیغوں میں؟ 2 وہ ہو گئے، 3 یہ ہو گئے، تو باقی کتنے رہ گئے؟ 9 رہ گئے نا. 9 جو ہیں ان میں فائل ساتھ ہی لگا ہوتا ہے. اور یہ 9 کون سے صیغے ہوتے ہیں؟ 9 کون سے صیغے ہوتے ہیں؟ نون والے صیغے ہوتے ہیں. 9 نون والے صیغے ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیں. 9 نون یہ ساتھ ہی لگا ہوتا ہے. 3 صیغوں میں کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کا صرف اندر، اونلی صرف اندر، باہر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. 2 میں اندر باہر. تو یہ پوری گردان پوری ہو گئی. ماضی کی گردان کو ہم کتنے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں؟ یہ تو مضارع کی ہے نا. ماضی کی گردان کو کتنے حصے میں تقسیم کرتے ہیں؟ 2 میں. ہاں، اندر باہر 2 اور 12 ہے نا. 2 میں اندر باہر اور 12 میں 7. اندر باہر اور 7. یہاں پر ایک چیز آ گئی ہے، صرف اندر ایکسٹرا آ گئی ہے. تو یہ 3 سے ہوتے ہیں، ایک انتا ضمیر والا، ایک انا ضمیر والا، ایک نحن ضمیر. مشکل ہے جب آپ چیز کو اس کا ڈائسیکشن کر لیتے ہیں نا، تو پھر آپ کے لیے چیزیں مشکل نہیں رہتی. یہ ڈائسیکشن ہو گیا. کبھی آپ نے کیا فراگ کا کیا اسکول میں ڈائسیکشن جو بایولوجی پڑھتے ہیں؟ میں نے کیا ہوا جی میں ہے. شکر ہے تھوڑے دن نہیں کیا، زیادہ نہیں کرنا پڑا. تو وہ وہاں پہ کیونکہ اس کی باڈی انسان، اس کی حرکتیں ہیں، اس کی باڈی سب کچھ انسان سے ملتی جلتی ہے فراگ کی. اس لیے فراگ اور چوہوں پہ سب سے پہلے ٹیسٹ کرتے ہیں، کیونکہ باڈی کا سارا سسٹم انسانوں سے ملتا ہے. تو اینا تسکنون انتم، تو اس میں انتم ضمیر آ گئی، فائل بن رہی ہے اور ساتھ ہی لگا ہوا ہے. اور یہ انتم ضمیر کس لیے آئی ہے پھر آگے؟ اتنے سے بھی کام چل سکتا تھا نا، اینا تسکنون سے بھی. پھر یہ انتم کیوں آئی ہے دوبارہ؟ تاکید کے لیے. تاکید کے لیے. ہاں، ایک مرفوع ضمیر یہاں آئی، ایک باہر بھی آ گئی، تو یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. کہاں پڑھتے ہیں آپ، ہے نا، تو دوبارہ بھی آیا تاکید کے لیے. ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا، صرف تاکید کے لیے. دیکھیں تاکید آ رہی ہے کہ آپ سب کہاں پڑھتے ہیں. تو اس کا فائل تو ساتھ ہی لگا ہوا، تو باہر کیوں لگایا پھر؟ وہ تاکید کے لیے. اچھا آگے کیا؟ عبداللہ اخوتی یسکنونا، اخوتی میرے بھائی جو ہیں، یسکنونا وہ پڑھتے ہیں فی مہاجی الجامد. ابھی آپ کا ٹائم ختم ہو گیا، ابھی آپ گھر میں پڑھیے گا. تو وہ کہاں پڑھتے ہیں؟ وہ مہاجی الجامعہ میں پڑھتے ہیں. مہاجی کیا ہوتا ہے؟ ہاسٹل. ہاسٹلز. جمع ہے. دس از جمع، پرولر ہے یہ، کسی کا کیمرہ ہونا. مہاجی الجامعہ، ٹھیک ہے. تو وہ جامعہ کے ہاسٹلز میں رہتے ہیں. یسکنون ہے، پڑھتے نہیں ہیں، رہتے ہیں. یہاں پہ تسکنون رہتے ہیں، یسکنون. اچھا اما، پھر اما آ گیا. ایز فار انا فاسکنو. اسکنو کون سا صیغہ ہے؟ یہ اسکنو. اچھا یہ تو 13واں. یہ 13 ہے نا. انا ضمیر فانا ما قریب لی. اب ما قریب لی کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ما ظرف ہے، قریب اس کی وجہ سے مجرور ہو رہا ہے، مضاف الیہ بن رہا ہے، اور لی بھی آگے آ رہا ہے. اور یہ نوٹ کریں کہ یہ نکرہ ہے. مضاف الیہ پہ الف لام آتی ہے نا، یہ نکرہ مضاف الیہ آ رہا ہے. تو ما قریب لی، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ایز فار می میں رہتا ہوں کہاں رہتا ہوں؟ اپنے قریبی رشتہ دار کے قریبی پاس. کے ساتھ. ہاں، قریبی رشتہ دار کے ساتھ، اپنے ایک قریبی رشتہ دار کے ساتھ.
एक करीब के साथ। क्योंकि आगे हम इसकी एक और भी पढ़ने वाले हैं ना, तो फिर उसमें वहां पे आपका मतलब समझ में आ जाएगा। अब मुतज़व्विजुन अंता या अब्दुल्ला, ला लस्तु बी मुतज़व्विजन, मैं बिल्कुल भी मैरिड नहीं हूँ। अगर सवाल जो है ना वो आपका हो तो और किस तरह? हमजा के साथ हो, तो फिर जवाब किस में आता है, नाम या ला में आता है, क्योंकि सवाल मुस्बत है ना, सवाल मुस्बत आ रहा है, नफी में नहीं आ रहा। तो बला में जवाब नहीं आया, ला में जवाब आया। लस्तु भी, मैं नहीं हूँ, बिल्कुल भी मैरिड नहीं हूँ। लईसा के बारे में हमने पढ़ा था, लईसा का एक इसम होता है, और जो फेल नाकिस होता है ना, उसका फाइल और मफूल नहीं होता, उसका इसम होता है और उसकी खबर होती है। तो ये खबर बन रही है और ये इसका इसम बन रहा है। माँ उनवानु का, आपका एड्रेस क्या है। उनवान का मतलब तो होता है ना टॉपिक, है ना, टॉपिक होता है ना, लेकिन यहाँ पर अरबी में मतलब होता है उनवान का आपका एड्रेस क्या है, यानी आपका घर कहाँ है, आपका घर का एड्रेस, पोस्टल एड्रेस जिसे कहते हैं। हाजी बिताकती, ये मेरा कार्ड है, फीहा उनवानी, इसमें मेरा क्या है, एड्रेस है, ठीक है। एड्रेस है। हाजी ही बिताकती, हाजी ही मुब्तदा, बिताकती क्या है, या की वजह से ये आके मजरूर हुआ है ना, बिताकती। तो बिताका क्या होता है, कार्ड होता है, विजिटिंग कार्ड जिसे कहते हैं। अशकुरु का, मैं शुक्र अदा करता हूँ, किसका, या आपका। अखी, आपका। अब इसमें मुझे बताएं फेल फाइल और मफूल कहाँ क्या है। अशकुर इसमें अना फाइल है, का मफूल है। हाँ, अना फाइल। अन्ना का जो हमजा होता है ये असली होता है, इसलिए उसमें नेक डली है, ठीक है। अशकुरु, अशकुरु अना, मैं शुक्र गुजार हूँ, आपका, का क्या बनेगा, आपका हाँ जो है मफूल है। मफूल मफूल है। बनेगा। या अखी, ओ मफूल माय बनेगा। ब्रदर, हाँ, या क्या है, है, या क्या है, या क्या है, उर्फ निदा। उर्फ निदा। या हुर्फ हुर्फ निदा, निदा, निदा है, हुर्फ हुर्फ निदा। निदा। और अखी क्या है, ये मनादा। मुनादा बन रहा है ना। मनादा क्या होता है, मनादा, जिसको पुकारा जाए। मुनादा। मुनादा, आपने सही बोला है, लेकिन मनादा नहीं होता, मुनादा होता है, ठीक है। अना मसरूरन, मैं जो हूँ बहुत खुश खुश। हूँ, बहुत खुश हूँ, जुमला पूरा हो गया, ठीक है ना। मुब्तदा एंड देन खबर, खबर। मारफा नकरा, मारफा नकरा, मारफा नकरा से जुमला पूरा हो जाता है। ये मारफा, ये नकरा है, ये मुब्तदा, ये खबर। अब लिकाई का क्या बनेगा, मुताल्लिक खबर। लेकिन हाँ, खबर लिकाई का क्या बन रहा है आपस में, ये मुदाफ मुदाफिला ही बन रहा है ना। और उस ये मजरूर बन जाएगा, मुदाफिला बन के, और बी के साथ मिलके क्या बन जाएगा, बी का जार मजरूर मजरूर। जार मजरूर बन जाएगा। अना, अना सअनज़िलु, आई विल गेट डाउन, अना मुब्तदा, और ये क्या बनेगी, खबर बनेगी आगे, मैं उतरूंगा, आई विल गेट डाउन, फिल महत्तिल कादिमती, अगले स्टेशन पर। नेक्स्ट, कादिमा क्या होता है, कदम से है, कदम आगे उठाते हैं ना कि पीछे उठाते हैं, आगे। हाँ, कादिमा, खादिमा की तरह। तो कादिमा नेक्स्ट, महत्ततिन क्या है, महत्ततुन या महत्तती क्या हो गया फी की वजह से, नेक्स्ट स्टेशन, मजदूर। स्टेशन स्टेशन स्टेशन, नेक्स्ट स्टेशन पे, या बस स्टेशन हो या ट्रेन स्टेशन हो। ये तो बस में बैठे थे ना, हम देखा था, फिलहाफिला था ना टॉपिक, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, मैं उतर जाऊंगा नेक्स्ट स्टेशन पे। अब्दुल्ला क्या कह रहा है, फी अमानिल्लाह। मैंने बहुत से लोगों को ग्रामर पढ़ के भी फी अमान अल्लाह कहते हुए देखा है, उनको इतना शऊर नहीं होता कि फी की वजह से देर आता है, फी अमानिल्लाह होता है, आदत डाले। व इलल लिकाई, लिकाई क्या है, वो जो ऊपर आया था वही वाला, उसी के ऊपर अलिफ लाम लगा हुआ है, ठीक है। बिलिकाई का तर्जुमा क्या किया था हमने, अगली आपकी, मुलाकात मुलाकात करके ना। नहीं नहीं, मुना। हाँ, आपकी मुलाकात के साथ। जी। लिकाउन होता है मीटिंग करना, लिकाउन मीटिंग होती है, मीटिंग। हम कहते हैं ना, इंग्लिश में भी कहते हैं ना, क्या कहते हैं ना, मसरून, आई हैप्पी मीटिंग विद यू, नाइस मीटिंग यू। नाइस मीटिंग यू भी कहते हैं। देखा, इंडिया में बैठ के भी इंग्लिश आती है लोगों, नाइस मीटिंग यू। और उसके बाद यहाँ इलल लिकाई का मतलब क्या है, सी यू सून, मुलाकात। सी यू सून, सी यू, जब हम किसी को अलविदा करते हैं सी यू सून कहते हैं ना। इलल लिका, यानी आप, इलल लिका का मतलब है सी यू सून,
यानी इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तो आप कभी किसी से जुदा होते हैं तो कहते हैं ना इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, कहते हैं ना। जी जी हाँ, तो वही मतलब है। फी अमानिल्लाह, अल्लाह की ईमान में दिया, व इला लिकाई, और क्या है, इंशाल्लाह सी यू सून, या वो हो जाएगा। और उसके बाद अस्साइकु, अस्साइकु क्या है, ये मुब्तदा असल है ना। असल में तो साइकुन था ना, जी फिर उसके ड्राइवर। हाँ, ड्राइवर को कहते हैं। सीन व काफ इसका रूट वर्ड होता है। अब जैसे काफ व लाम होता है ना, तो वो काला बन जाता है ना, इसी तरह ये क्या बन जाता है, साका बन जाता है। ये बाद में आप सीखेंगे कैसा बन जाता है ना, मैं आपको सिखाऊंगी। ये असल में सा वा का है, लेकिन अरबों को जब ये मुश्किल लगा तो उन्होंने क्या किया, वाव को अलिफ में चेंज, साका कर दिया। अब मुजारे क्या बनेगा, अभी तो हम इस पे रहते हैं। अब साका से साइकुन कैसे बन गया, जब उसको फाइलुन के वजन पे डाला ना। साविकुन से साइकुन बनो। हाँ, साविकुन साविकुन से बना। साविकुन से कैसे बन गया, साविकुन मुझे बताएं, साविकुन से कैसे बन गया आपका साइकुन, वो हमजा में क्या, जी हम वो हम ड्रॉप कर दिया गया है। नहीं नहीं, वो को ड्रॉप नहीं किया, वो को ड्रॉप नहीं किया। जब भी आपका इसम फाइल का सीगा आ रहा होता है, याद रखिए, इसम फाइल का सीगा है ना, ये फाइल उनके वजन जी पे बनाया ना आपने, साइकुन, है ना। जी तो जब भी उसमें मिडिल में हरफ इल्लत आएगा, उसको हमजा में चेंज करेंगे, अच्छा। ये नोट करें। जब भी इसम, या भी आए या हमजा भी आए, जो भी आए ना, चाहे या है चाहे वो है। जैसे कि या। हाँ देखिए, अब जैसे अब आपका बा अच्छा। या ऐन है ना, ये किसका जी रूट वर्ड है, ये बा बा आ बनता है ना, जी और हाँ, इसमें फाइल क्या इसमें बनेगा, पूरी बा ई उन होता है जगह। ना, बा ई उन, ये जी इसमुल फाइल होता है ना। तो ये असल में क्या होता है, जी बा यी उन होता है ना, बा बागी उन। बा यी उन होता है ना, फाइल उन के वजन पे। तो फिर हम क्या बोलते हैं, या को भी हमजा में, तो सा वो क्या बन जाता है, बा ई उन बन जाता है। असल में क्या बना, बा यी उन, या है ना रूट वर्ड, तो वही बनाएंगे ना फाइल उन के वजन में, बा यी उन। ये नोट करें नजमा, आप भी नोट करेंगे। जब भी आपका, क्योंकि एक साथ फिर रूल्स याद करने बहुत मुश्किल हो जाती है, तो जब भी हरफिलत आ जाए बीच में और वो फाइलुन का वजन हो, ठीक है, फाइलुन के वजन पे जी बना हुआ हो, तो या को भी हमजा में, वो को भी हमजा में चेंज कर। अब देखिए ना, जी वो क्या बनता है आपका, काफ वो लाम से काविलुन काला बनता है। काइलुन, काइलुन। हाँ, काविलुन, काविलुन तो वो बनता है। कैसे बना हुआ है, हाँ, वो को आपने हमजा में वाह चेंज किया है। जी अगर आप यही सिर्फ सीख के चले जाए ना पूरी क्लास में से, इतनी सी बात, कि जब भी हरफिलत फाइलुन के वजन पे कोई लफ्ज बनाएंगे और हरफिलत बीच में आएगा, तो उसको हमजा में चेंज करना। तो इसी से आपका क़ाला क़ाइलुन आता है ना कुरान में, कहा जी एक कहने वाले ने। काइलुन का मतलब है कहने वाला, इस्मुल फाइल है ना, कहने जी वाला, ठीक है। और चलाने वाला, ड्राइवर। साका का ये मतलब है साइल, साइल भी इसी से बना हुआ है हाँ, साइल। वो भी सीन, उसमें तो आता ही हमजा है ना, सीन हमजा उसका तो रूट वर्ड होता है, उसमें तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं ना, अच्छा। वो तो वैसे ही बन जाएगा ना, वो तो साइलुन वैसे ही बन जाएगा फाइलुन के वजन पे, है ना। जी उसको जरूरत नहीं है जी चेंज करने की, उसमें तो हमजा जी ऑलरेडी जी। मौजूद है ना। जब हरफ इल्लत आएगा तब की बात करेंगे, जब हरफ इल्लत बीच में आएगा तो उसको आपने हमजा में चेंज करना, ठीक है। तो इसको अच्छा, उसके बाद यहाँ वाला कैसे बना था, ये साका कैसे बना था, ये भी आपके दिमाग में आना चाहिए, कैसे बना है? कोई बताएगा क्लास में कि सावा का जी जो मैम। है वो साका कैसे बन गया। वाव जी वाव जो को ड्रॉप कर दिया गया। अब वाव पर जो जबर है उसको अलिफ इसके मतलब नहीं नहीं, अ, सीन वाव कॉफ है इसका असली रूट। हम्म, सबक का नहीं, फिर जब देखिए, हो बात सुने, बात सुने, बात सुने। जब भी यार इल्लत इल्लत आता है ना, तो ये बीमार वर्ड होता है ना, इसका इलाज करना पड़ता है, इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, ठीक है। वाव हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है, उसका इलाज करना पड़ता है, उसको किसी वार्ड में डालना पड़ता है। अब हमने इसको किस वार्ड में डाला है वो देखते हैं। इसको हमने किस वार्ड में डाला था, वो अलग वार्ड था। फाइल इसमें फाइल है ना। हाँ, इसमें फाइलों के वार्ड में डाला था। अब इसमें देखें, अब इसमें भी हरफ इल्लत आ रहा है, तो मुसीबत पड़ गई है ना। हाँ फाइल। जैसे ऐन बा दाल है, उससे आप बनाएंगे फाइलों के वजन पे, तो कोई मुसीबत नहीं पड़ेगी, वो हेल्दी लेटर हैं सारे, तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, आबिदुन बन जाएगा, ठीक है।
لیکن جب بھی وہ یا حرف علت آتے ہیں تو پھر وہ کیا ہوتا ہے, پھر وہ بیمار ہوتے ہیں لیٹر, تو وہ پورے ورڈ کو جراثیم دے بیمار. دیتے ہیں. اب ان کا علاج کرنا ہے. تو جب حرف علت آ گیا اور اس کے اوپر زبر آ گئی اور پیچھے بھی زبر آ رہی ہے تو اس حرف علت کو الف میں چینج کرتے ہیں. اب حرف علت کیا ہے, یا بھی ہو سکتا ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے, دونوں ہو سکتے ہیں. دونوں صورتوں میں اگر اس کے اوپر زبر آ رہی ہے پیچھے زبر ہے تو آپ اس کو الف میں چینج کر دیں. سمجھ آئیے؟ جی. حرف علت کیا ہے, حرف بیمار. حرف علت پہ حرکت آ رہی ہے نا, متحرک ہے نا, حرف جی. علت پہ حرکت آ رہی ہے, پیچھے زبر آ رہی ہے. صرف ہاں. زبر کی بات کر رہی ہوں. جی جی. اب یہ میچ نہیں کر رہے, واو اور زبر کہاں سے میچ کرتا ہے مجھے بتائیں. نہیں میچ کرتے. واو تو پیش کی وہ ہوتی ہے نا, واو پیش کے برابر ہوتی ہے, یا زیر کے برابر ہوتی ہے, الف زبر کے برابر ہوتا ہے. تو ہم یہ زبر دیکھیں گے تو ہم اس واو کو الف میں چینج کریں گے تو یہ ساکا بن جائے گا, اچھا اچھا. ماضی بن گیا. تو اب جی اگر اسی میم. طرح با یا با زبر دیکھی. با یا, یہ ماضی کا پہلا سیگا بنا رہی ہوں, با شا عین, یہ بن گیا. اب اس میں دیکھیں حرف علت متحرک پیچھے زبر, تو آپ نے اس کو الف میں چینج کر دیا تو یہ با آ بن گیا نا. ماضی کیا ہوتا ہے, جی. با آ ہی ہوتا ہے. اس نے بیچا, اور بیچنے والا با ای ان ہوتا ہے, یہاں میں نے بنایا تھا با ای ان, اس میں حرف علت کو میں نے حمزہ میں چینج کیا تھا. تو یہ دو چیزیں جو ہے ان پہ تھوڑا سا اور کیجیے گا چھٹیوں میں بھی, اور نہ کریں آج ہی کر لیں, تھوڑا ادھر ہی کر لیں. تو یہ ہو گیا. اس کے بعد یہ سائی کن ایسے ہی بنا ہوا ہے, یہ اصل میں ساوی کن تھا اور سائی کن بن گیا, وہ کو حمزہ میں چینج کیا. حاضل باب, کالا کو کیسے بنائیں, کالا یہ قوالا. یہ ہاں کوالا وہ بھی ایسی ہے, کاوالا ہوتا ہے نا. اب یہ عربوں کو مشکل لگتا ہے نا پڑھنا کوالا, ہمیں بھی مشکل لگتا. تو وہ جو حرف علت متحرک ہے پیچھے زبر ہے اور انہوں نے اس کو الف میں کالا بنا دیا. ٹھیک ہے. جو آگے مضارع بنے گا نا یفعلو کے وزن پہ, یقولو, اس کو پھر میں بعد میں سکھاؤں گی. ابھی آپ یہ ماضی کا یاد کر لیں. کالا جو ہے کیلا کیسے بن جاتا ہے. ابھی اتنا آگے نہ جائیں نا, اچھا اچھا. ابھی تو میں مضارع پہ نہیں جا رہی. میرے پاس اور بھی اسٹوڈنٹ ہیں نا, ان کو بھی لے کے چلنا ہے, بےچارے مر جائیں گے ادھر ہی. دیکھیں میری بات سنیں, میرے پاس جو ٹیچر ہوتا ہے نا اس کے پاس پوری بوری ہوتی ہے, وہ ایک دم نہیں اڈیل دیتا. میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے استاذہ جب یہ ایڈوانس بیسک کلاس میں ایڈوانس کی سوال ہوتا اگر ہے تو آپ کے میں لیے بالکل مشکل, آف اگر ہو آپ کے لیے جاتی ہوں. مشکل ہو رہا ہے نا تو سوچیں باقیوں کے لیے کتنا مشکل ہے. یہ میرے لیے بہت مشکل, ایڈوانس کلاس میں ایڈوانس کے سوالات ہو تو یہ بہتر ہے, بیسک میں ایڈوانس کے سوالات ہضم نہیں ہوتی ہیں, یہ بالکل اب یہ ایک ایڈوانس دم کی تو نہیں تھا نا, سائیکن آیا ہے نا آپ کی بک میں, جی سائیکن آیا ہے نا, تو یہ ایڈوانس کیسے ہو گیا مجھے بتائیں. یہ بیسک ہی تھا نہیں جو میں نے آپ کو کیلا بتایا. استاذہ, کیلا کا یہ سب ابھی تو نہیں ہونا چاہیے نا, تو لکھ رہی ہوں اچھا ایک لکھ رہی ہوں دوسرا مجھے پھر بتائیں, سوال ہو میں رہا تو مظاہرے پہ بھی نہیں گئی نا, میں نے تو یکولو کو بھی جی. نہیں بنایا ابھی. ہمیں اس میں مظاہرہ دیکھنا ہے پہلے. ہاں پہلے مظاہرے دیکھیں گے پھر آگے جائیں گے, پھر مجہول پہ جی جائیں جی. گے. مجہول تو آپ کو ابھی سیدھا والا مجہول نہیں بنانے آتا, آپ کو سیدھا والا نہیں آتا, آپ کو حرف علت والا کیسے آئے گا ابھی. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا یہ میں نے بتا دیا کیونکہ ایزی تھا, اور سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ کیسے بنا ہوا ہے نا. ابدا سے عابدون, خالدہ سے خالدون, وہ آپ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ آپ کو پتا ہے کیسے بنانا ہے, وہ ہیلدی لیٹر ہے. لیکن آج جو میں نے بتایا اسم الفاعل وہ میں نے بتایا ہے حرف علت والا. ٹھیک ہے. تو پلیز اس کو نہ کیا کریں کیونکہ بہت حکمت سے پڑھانا پڑتا ہے, جتنا آپ ڈائجسٹ کر سکیں اتنا ہی دینا پڑتا ہے. اس سے زیادہ دوں گی تو پھر یہ دونوں بھول جائیں گے نا, جو میں نے ابھی حمزہ میں چینج کرا ہے. کیونکہ مجبور تک جانا, میں تو مضارع تک نہیں ہے یہ ابھی. حاض الباب للدخولی, یہ جو دروازہ ہے مرکب اضافی اشاری بن کے مبتدا, للدخولی یہ خبر بن گئی جار مجرور, یا سیدی یا حرف ندا منادا, النزول من ہناک, یعنی نزول کیا ہوتا ہے, ایگزٹ, ایگزٹ ہی ہوتا ہے نا, اترنا. نزول لکھا ہوتا ہے نا, نزول اور خروج ہے نا. جی جی. اچھا, خروج کیا ہوتا ہے, وہ نکلنا. وہ بھی نکلنا ہوتا ہے. نزول کا مطلب کیا ہوتا ہے, نازل ہونا یعنی اترنا نا, اترنا. نازل, نزل سے ایسے نا, اصل لفظ نون زئی لام میں نزلہ, اسی سے سارے ورڈ بنتے ہیں, نازل اترنے والا ہے نا. اچھا,
تو نزول یعنی ایگزٹ جو ہے وہ کہاں سے ہے؟ من نہیں ہاں، تو من ہناکا کا کیا مطلب ہے؟ یہاں سے. تو وہ جو بندہ ہے جو اسٹوڈنٹ تھا جو بھی عبداللہ، وہ اب ڈرائیور بات کر رہے ہیں نا، تو وہ جو ہے وہ اتر رہا تھا. کہاں سے اتر رہا تھا؟ اگلے دروازے سے. دیکھیں بس میں 2 دروازے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اندر آنے کا اور ایک ہوتا ہے خروج کے لیے، اور ایک ہوتا ہے نزول کے لیے. نزول اور خروج 2 ورڈ ہوتے ہیں نا اپوزٹ. تو اگلا والا جو ہوتا ہے وہ نزول کے لیے ہوتا ہے، بس میں داخل ہونے کے لیے، اور خروج کے لیے کیا ہوتا ہے؟ وہ پچھلا والا ہوتا ہے. آگے والا اس لیے نزول کے لیے ہوتا ہے کہ انہوں نے ٹکٹ وغیرہ دینے ہوتے ہیں، اپنے شو کرنے ہوتے ہیں پاسز بس میں بیٹھتے ہوئے، تو ڈرائیور کو دکھاتے ہیں نا، تو اس لیے وہ اگر پچھلا والا دروازہ اس وقت بند ہوتا ہے، اگلا والا صرف کھولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں سے لوگوں کو اندر آتے ہیں یہاں. تو یہ نزول کے لیے ہے، یہ خروج کے لیے. تو ڈرائیور یہی کہہ رہا ہے، فیصل سے کہہ رہا ہے حاض البابو لدخولی، یہ جو دروازہ ہے یہ داخلے کے لیے. دخول کیا ہے؟ داخلے کے لیے، یعنی جس دروازے سے تم اترے ہو یہ تو داخلے کے لیے. اور نزول کے لیے، ایگزٹ کے لیے کون سا دروازہ ہے؟ وہ باہر والا ہے. تو یہ دخول کا ہو گیا، اور یہ نزول کا یا خروج کا ہو گیا. نزول اور خروج کے ایک ہی معنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، دونوں ورڈ ایک ہی ہیں، نزول بھی اور خروج بھی. دخول کے لیے انٹرنس، اس کو انٹرنس کہتے ہیں، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ خروج کہتے ہیں. اب یہ کیسے بنے ہیں؟ یہ خارا جیم روٹ ورڈ ہے، اس سے یہ بنے ہوئے ہیں. خروج، دخول، نزول سارے بنے ہوئے. اور یہ کیا ہے؟ یہ مصدر ہیں. مصدر ہیں یہ. جیسے نصرہ ینصرو نصرن ہوتا ہے نا مصدر، اسی طرح دخل یدخلو دخول، خرج یخرج خروج، اور نزل ینزل نزول، یہ ہوتے ہیں مصدر ہوتے ہیں. ثلاثی مجرد کی مصدر کسی وزن پہ بھی آ سکتے ہیں. مزید فی میں ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. مزید فی میں وہ باپ کے نام کے اوپر ہی، اس کے اوپر ہی بنا دیے جاتے ہیں، وہ ایزی رہتا ہے. اس کے تھوڑے ہر ایک کا ڈیفرنٹ ایک مصدر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو نزول کا مطلب کیا ہے؟ ایگزٹ کے لیے. اور دخول کا مطلب کیا ہے؟ انٹرنس کے لیے. اس کو خروج بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں مطلب ہیں. نیکسٹ ٹائم یہ کریں گے، آگے سوال جواب بس بہت ہے. تو بہت سی چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں، وہ میں کرتی ہوں ایکسپلین. ان کو یاد رکھیں، ان کو لے کے چلیں، کیونکہ وہ جو چیزیں میں بتاتی ہوں نا وہ ایک دفعہ میں نہیں آئیں گی، ان کو مجھے بار بار ریپیٹ کرنا ہے آگے. تو اس لیے میں وہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ لوگوں کو ڈال دیتی ہوں کہ چلیں جب اینڈ تک جائیں گے تو پھر ہمیں وہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اب کتنے سارے سوال ہیں، ان کو انشاءاللہ کریں گے، پھر نیکسٹ ٹائم یہ صحیح بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے. ابھی بک 4 شروع ہوئی ہے نا، تو اس کو تھوڑا آہستہ لے کے چلنا ہے تاکہ کچھ سمجھ بھی آئے. صحیح ہے. تو ایٹ لیسٹ آپ لوگ کلاس کے بعد یا کلاس سے پہلے ایک دفعہ چیپٹر کی ریڈنگ 1-2 دفعہ کیے تاکہ آپ کی زبان چلے نا. آپ مائک پہ بھی نہیں آتے ہیں، آپ مائک پہ بھی نہیں آتے. یہ کیوں مائک پہ آتی ہیں؟ ان کو پتہ ہے مجھے پڑھنا ہے، مجھے اپنی روانی ٹھیک کرنی ہے. لیکن آپ کو بھی میرا مشورہ ہے فوزیہ کہ آپ پہلے پڑھ کے آیا کریں تاکہ کلاس کا جی ٹائم میم، ضائع جی نہ. میم، ٹھیک ہے، انشاءاللہ ضرور ضرور. 1-2 دفعہ نا تو وہ. نہیں مجھے آتا ہے یہاں، جب یہ با آتا ہے نا خالد خالد دبنو، بس وہاں پر مجھے اکثر ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، وہاں دبنو پر ہی مجھے ملا دیں، اکثر ہوتا ہے یہ. کچھ نہیں ہوتا، ملا دیں. ٹھیک ہے، جی یہ ہے نا جی میم، اس کو آپ نے اس سے ملا دینا. دب ہو گیا، خالد جی دب میم، نی میں اس کو نل. پڑھوں گی پھر سے. ہم نے بھی ایسے ہی پڑھا ہے، آپ لوگ اکثر ہی نہیں مجھے ہے. یہاں ہاں پر ہوتا ہے، ہاں، اکثر جہاں پر بھی میں حدیث میں دیکھوں یہاں میری پر. بات سنیں، آپ لوگ مجھ سے بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں. آپ لوگ، آپ کو ٹیچر بھی اچھی ملی ہے، آپ لوگ بہت لکی لوگ ہیں. شکر اللہ کا، صحیح ہے، آپ ہماری الحمدللہ. ہاں، ماشاء تو اللہ ماشاء اللہ. بار بار ایک ایک چیز ریپیٹ ہوتی ہے، ورنہ تو ڈانٹ کے علاوہ کچھ نہیں اللہ کا ہوتا. احسان ہے ہم پر، اس نے آپ ہمیں آپ جیسی آپ نے استاذہ دیکھیں، عطا کی. میرے بچوں کے بچے پڑھتے ہیں نا، قرآن پڑھتے ہیں نا، ان کے ٹیچر اتنے خاموش ہوتے ہیں، کچھ نہیں بتاتے، کچھ نہیں بتاتے. بچے بےچارے خود ہی محنت کر رہے ہیں. بس اتنا کہہ دیں گے غلطی ہوگی تو بولتے ہیں اس کو بار بار دہراؤ، بس جی ایک جی دفعہ بتا دیں گے یہ لفظ ایسے ہے. کوئی نہیں بتاتا، وہ بےچارے پھر خود ہی کرتے ہیں، اور بھاری فیسیں ڈالروں میں یہاں سے لیتے ہیں، اور خاموش اپنی جان کو تکلیف نہیں دیتے. لیکن ایسا ہو گرامر میں تو ایسا نہیں ہو سکتا. یہاں تو بولنا ہے، یہاں تو آپ کو بھی بولنا ہے، مجھے بھی بولنا ہے. گرامر تو آتی نہیں نا بولے بغیر، اس میں ایک ایک چیز کو ایکسپلین کرنا ہے.
ابھی یہ ورڈ جو ہے نا یہ میں بعد میں یہ میں نے چھوڑ دیا ابھی, یہ میں بعد میں اس کو ایکسپلین کی. اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنے ایک قریبی رشتہ دار, اس کا معنی آپ قریبی کہیں گے, قریبی رشتہ دار, اپنے, لی کا مطلب میرے ایک قریبی رشتہ دار کے ساتھ رہتا ہوں, رشتہ دار کے ساتھ. ابھی آگے پڑھیں گے اس کا مطلب ہوگا ون آف مائی ریلیٹیو, ٹھیک ہے نا, ون آف مائی ریلیٹیو. تو مے بی اسی کا مطلب ون آف مائی ریلیٹیو, جب ہم دوسرا والا پڑھیں گے نا تو پھر یہ بھی ساتھ ہی ایکسپلین ہو جائے گا. چلیے ٹھیک ہے, اوکے, اللہ حافظ. فی امان اللہ.